السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 6 رجب المرجب۔ دور فاروقی کے اہم کارنامے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ انہوں نے باضابطہ طریقے پر بیت المال کا نظام قائم کیا، ملکی پیمائش کا انتظام کیے، مردم شماری کرائی، جیل خانے بنوائے، فوج کے لیے دفتری نظام بنائے، راتوں کو گشت کر کے رعایا کے حال سے باخبر رہنے کا طریقہ نکالے، بے روزگار لوگوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، جگہ جگہ نہریں کھدوائی، نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیے۔ اسلام سے پہلے دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا تھا۔ مصر والوں کا عقیدہ تھا کہ ایک کنوائی لڑکی کی بلی بغیر دیے دریائے نیل جاری نہیں ہوتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا، اس کی خبر گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا اسلام میں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل کے نام یہ خط لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنے مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اور اگر تجھے اللہ کا واحد قہار چلاتے ہیں تو ہم اس سے ہی سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ چنانچہ یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے دن ہی دریائے نیل پانی سے بھر گیا۔ اس دن سے آج تک دریائے نیل مسلسل جاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے سارے خدمات اور کارنامے تاریخ کی صفحات میں محفوظ ہیں۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، گھی میں برکت۔ مالک رضی اللہ عنہ کا دستور تھا کہ وہ آپ کی خدمت میں ہمیشہ ایک برتن میں گھی ہدیہ بھیجا کرتی تھیں۔ جب ان کے بچے سالن مانگتے اور گھر میں نہ ہوتا تو وہ اس برتن کو جس میں آپ کی خدمت میں گھی بھیجی جاتی تھی اٹھا لاتی اور اس میں سے بقدر ضرورت گھی نکل آتا۔ ایک دن انہوں نے اس برتن کو بالکل خالی کر لیا تو گھی نکلنا ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ نے فرمایا اگر تم نے اس کو خالی نہ کیا ہوتا تو ہمیشہ اس میں سے گھی نکلتا رہتا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا اے لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ مجلس سے اٹھنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھتے تو فرماتے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے اور قابل تعریف ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے ہی مغفرت کا طلبگار ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ نمبر 5، مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ آمین، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہی چیز عطا فرمائے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں ان کا مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گا، اور ایسے لوگ ہی جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اور قیامت میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ناک سینکیں گے، نہ پیشاب اور پاخانہ کریں گے۔ ان کے برتن اور کنگھے سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ ان کی انگوٹھیوں میں سے عود کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ ہر ایک کو 2 ایسی حوریں ملیں گی جن کے پیروں کی ہڈیاں کا گودا خوبصورتی کی وجہ سے پنڈلیوں کے گوشت سے صاف نظر آئے گا، اور وہ دونوں حوریں آپس میں ایسی ہم خیال ہوں گی جیسے کہ دونوں کا دل ایک ہو، اور صبح شام وہ اللہ کی بڑائی اور اس کی تعریف کرتی ہوں گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ نظر بد کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس کی نظر لگی ہو اسی سے وضو کرایا جائے، پھر اسی پانی سے وہ شخص جس کو نظر لگی ہے اسے غسل کرا دے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دلوں کی رنجش کو دور کرتا ہے، اور کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔